Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. I hope you will be safe and sound. Today, I have a good one topic for you people. That is about tense and its kinds. We have three kinds of tenses: present, past, and future. مندرجہ چارٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹینس تین ہوتے ہیں، یعنی پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر۔ ان تین ٹینسز کی ایک ہی جیسی چار اقسام ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان چاروں اقسام کے شروع میں پریزنٹ ٹینس لگائیں تو انہیں اس طرح لکھا جائے گا: نمبر 1 پریزنٹ انڈیفینٹ، نمبر 2 پریزنٹ کنٹینیوس، نمبر 3 پریزنٹ پرفیکٹ، نمبر 4 پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اگر ان چار اقسام کے شروع میں پاسٹ ٹینس لگا دیا جائے تو انہیں بالترتیب اس طرح لکھا جائے گا: پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ کنٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ اور اسی طرح اگر ان کے شروع میں فیوچر ٹینس لگا دیا جائے تو ان کو مندرجہ ذیل طریقے سے لکھا جائے گا: فیوچر انڈیفینٹ، فیوچر کنٹینیوس، فیوچر پرفیکٹ، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ مندرجہ بالا وضاحت سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بنیادی طور پر ٹینسز تین قسم کے ہوتے ہیں، یعنی پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر۔ ان تینوں میں سے ہر ایک کی چار قسمیں ہوتی ہیں اور ان تینوں کی چاروں اقسام ملا کر کل 12 اقسام بنتی ہیں، جنہیں ہم عرف عام میں 12 ٹینسز کہتے ہیں۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں ہیلپنگ وربس کے بارے میں جان سکیں۔ دی یوز آف ہیلپنگ ورب اینڈ ورب، امدادی فعل اور فعل کا استعمال۔ درج ذیل چارٹ میں ہر ٹینس کے نام کے سامنے اس ٹینس میں الگ الگ استعمال ہونے والے امدادی فعل اور ورب کی فارم دیے گئے ہیں۔ ٹینس، زمانہ۔ نمبر 1 پریزنٹ انڈیفینٹ اور سمپل ٹینس۔ اس میں ہمارے پاس ہیلپنگ ورب ڈو اور ڈز ہوگا اور ورب کا پہلا فارم لگے گا۔ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہمارے پاس ہیلپنگ ورب جو ہے وہ از ایم آر ہوں گے اور ورب کے پہلے فارم کے ساتھ آئی این جی لگے گا۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں ہمارے پاس ہیلپنگ ورب ہیز اور ہیو ہوگا اور ورب کا تھرڈ فارم لگے گا۔ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہمارے پاس ہیلپنگ ورب جو ہے وہ ہیز بین اور ہیو بین ہوگا اور ورب کے پہلے فارم کے ساتھ آئی این جی لگے گا۔ اور اسی طرح پاسٹ سمپل میں ہیلپنگ ورب ڈیڈ، ورب کا سیکنڈ فارم۔ پاسٹ کنٹینیوس میں واز ور ہیلپنگ وربس اور ورب کے پہلے فارم کے ساتھ آئی این جی لگے گا۔ پاسٹ پرفیکٹ میں ہمارے پاس ہیلپنگ ورب ہیڈ اور ورب کا تھرڈ فارم۔ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں ہیڈ بین ایز اے ہیلپنگ ورب اور ورب کا فرسٹ فارم لگا کے آئی این جی لگے گا۔ اسی طرح فیوچر ٹینسز میں پھر آ جائے، فیوچر انڈیفینٹ میں ہمارے پاس ہیلپنگ ورب ول اور شل ہوگا، آئی اور وی کے ساتھ شل بطور ہیلپنگ ورب یوز ہوگا، باقی سارے سبجیکٹ کے ساتھ ویل کا استعمال ہوگا اور ورب کا پہلا فارم لگے گا۔ پھر فیوچر کنٹینیوس ٹینس میں ہیلپنگ ورب ویل بھی اور شل بھی ہوگا اور ورب کا فرسٹ فارم ہوگا اور اس کے ساتھ آئی این جی۔ فیوچر پرفیکٹ میں ویل ہیو شل ہیو ہوگا، ورب کا تھرڈ فارم۔ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہمارے پاس ہیلپنگ ورب جو ہے وہ ویل ہیو بین، شل ہیو بین ہوگا اور ورب کا پہلا فارم ہوگا اور اس کے ساتھ آئی این جی ہوگا۔ امدادی فعل کا مندرجہ بالا چارٹ صرف ایکٹیو وائز فکروں کے لیے ہے۔ اب آ جائیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی طرف۔ سب سے پہلا ٹینس فعل حال مطلق۔ اردو میں پہچان: اردو کے ایسے فقرے جن کے آخر میں تا ہے، تے ہیں، تاہو اور تے ہو وغیرہ آئے تو وہ فقرے پریزنٹ انڈیفینٹ یا پریزنٹ سمپل ٹینس کے ہوتے ہیں۔ مثلا میں نماز پڑھتا ہوں، ہم ہاکی کھیلتے ہیں، تم پانی پیتے ہو وغیرہ۔ یہ سارے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی مثالیں ہیں۔ فعل ورب کی فارم۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ورب کی فرسٹ فارم استعمال ہوتی ہے۔ امدادی فعل یعنی ہیلپنگ ورب ہمارے پاس اس ٹینس میں امدادی فعل جو ہوگا وہ ڈو اور ڈز استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ امدادی فعل صرف منفی اور سوالیہ فقروں میں استعمال ہوتے ہیں، مثبت فقروں میں نہیں۔ ہمارے پاس جو کلیہ جنرل کلیہ ہے یا اسٹرکچر ہے: سبجیکٹ، ہیلپنگ ورب، ورب اینڈ آبجیکٹ۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے مثبت فقروں میں چونکہ امدادی فعل استعمال نہیں ہوتا، اس لیے اس ٹینس کے مثبت فقروں کے لیے امدادی فعل کو نکال کر کلیہ یو بن جائے گا۔
ہمارے پاس اسٹرکچر میں پھر سبجیکٹ فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ ہوگا. مثبت جملے افرمیٹیو سینٹینسز. پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے مثبت فقروں میں امدادی فعل ڈو ڈز استعمال نہیں ہوتا، اس لیے مثبت فقروں کا ترجمہ کرتے وقت درج ذیل کلیے کے مطابق سب سے پہلے فاعل یعنی سبجیکٹ کا ترجمہ کیجیے، پھر فعل ورب کی فرسٹ فارم لگائیے اور آخر میں مفعول آبجیکٹ لگا دیجیے. سبجیکٹ فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ. ناؤ کم ٹوورڈ سینٹینسز. ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں. وی ہیلپ دا پور. تم جھوٹ بولتے ہو. یو ٹیل اے لائی. وہ میری ٹانگ کھینچتا ہے. ہی پلز مائی لیگ. علی مچھلیاں پکڑتا ہے. علی کیچز فش. وہ پتنگ اڑاتا ہے. ہی فلائز اے کائٹ. نوٹ: مثبت فقروں میں ہی شی ایٹ یا کوئی دوسرا واحد فعل یعنی سنگولر سبجیکٹ استعمال ہو تو ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس اور بعض اوقات آئی ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے. دیکھیے فقرہ نمبر 3، 4 اور 5 میں. ہی پولز مائی لیگ. علی کیچز فش. ہی فلائز اے کائٹ. اس میں ورب کے پہلے فارم کے ساتھ ایس، ای ایس اور آئی ایس لگا دیا گیا ہے. Now come towards the negative sentences. نفی فقروں کی طرف آ جائے. پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے نفی فقرے بنانے کے لیے فاعل یعنی سبجیکٹ کے فوراً بعد ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ لگایا جاتا ہے، جس کا اسٹرکچر اس طرح ہوگا: سبجیکٹ پلس ڈو اور ڈز پلس ناٹ پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ. ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ہیں. وی ڈو ناٹ ویسٹ آور ٹائم. میں اس کا نام نہیں جانتا ہوں. آئی ڈو ناٹ نو ہز نیم. عارف گولیاں نہیں کھیلتا ہے. عارف ڈز ناٹ پلے ماربلز. وہ گھنٹی نہیں بجاتا ہے. ہی ڈز ناٹ رنگ دا بیل. نوٹ: نفی فقروں میں آئی، وی، یو، دے یا کسی بھی جمع فاعل یعنی پلورل سبجیکٹ کے ساتھ ڈو ناٹ استعمال ہوتا ہے، لیکن ہی، شی، اٹ یا کسی واحد فعل یعنی سنگولر ناؤن کے ساتھ بطور ہیلپنگ ورب ڈز ناٹ کا استعمال ہوگا. منفی فقروں میں ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس استعمال نہیں ہوتا. سوالیہ انٹروگیٹو فقرے. سوالیہ جملے. پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے سوالیہ فقرے بنانے کے لیے فقرے کے شروع میں یعنی سبجیکٹ سے پہلے ڈو یا ڈز استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں اسٹرکچر کو: ڈو اور ڈز پلس سبجیکٹ پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ. سینٹینسز: کیا تم شور کرتے ہو؟ ڈو یو میک اے نوائز. کیا مرغیاں انڈے دیتی ہیں؟ ڈو ہینز لے ایگز. کیا وہ پودوں کو پانی دیتا ہے؟ ڈز ہی واٹر دا پلانٹس. کیا علی پتنگ اڑاتا ہے؟ ڈز علی فلائی اے کائٹ. اور جملوں کے آخر میں کوسچن مارک سوالیہ نشان ضرور لگے گا. نوٹ: سوالیہ فقروں میں جمع فاعل یعنی پلورل سبجیکٹ سے پہلے ڈو استعمال ہوتا ہے، لیکن واحد فعل سنگولر سبجیکٹ سے پہلے ڈز استعمال ہوتا ہے. سوالیہ فقروں میں ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس استعمال نہیں ہوگا. ضروری بات: اگر اردو کے سوالیہ فقروں میں کیوں، کب، کہاں، کیسے اور کتنے وغیرہ جیسے الفاظ موجود ہوں تو سب سے پہلے ان الفاظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور پھر فقرے کو سوالیہ حالت میں لکھا جاتا ہے. مثلاً: وہ کیوں روتی ہے؟ وائی ڈز شی ویپ. تم کہاں رہتے ہو؟ ویئر ڈو یو لیو. علی کب کھیلتا ہے؟ وین ڈز علی پلے. ناؤ کم ٹوورڈز ایکسرسائز. وہ نماز پڑھتی ہیں. ماہی گیر مچھلیاں پکڑتے ہیں. سورج مشرق سے نکلتا ہے. دکاندار تازہ پھل نہیں بیچتا ہے. لڑکیاں گیت نہیں گاتی ہیں. ہم جھوٹ بہانے نہیں بناتے ہیں. کیا تم وقت پر اسکول جاتے ہو؟ کیا بیکاری بھیک مانگتا ہے؟ یا یہ دکاندار کم کیوں تولتا ہے؟ بچے آنگ مچولی کہاں کھیلتے ہیں؟ نوٹ: مندرجہ بالا فقروں کا حل درج ذیل پریکٹس میں موجود ہے. پریکٹس. پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو مد نظر رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل فقروں میں موجود غلطیاں درست کریں. شی سے ہر پریئر. شی آفرز ہر پریئر. فشرمین کیچ فش. The sun rises in the east. The shopkeeper does not sell fresh fruit. Girls do not sing songs. We do not make lame excuses. Does you go to school in time? Do the beggars beg for alms? Why do this shopkeeper give short measure? Where do the children play hide and seek? اگر آپ دیکھیں
جو انڈر لائن ورڈز ہے یہ غلط ہے. ہم نے اس کو صحیح طریقے سے پروناؤنس بھی کیا اور سارے سینٹینسز ریڈ ہو گئے. لائک شی سے ہر پریئر، یہاں پہ سے غلط ہے، یہاں پہ یا سیز آئے گا یا آفرز آئے گا. دوسرا فشر مین کیچز فش، فشر مین پلورل ہے اس لیے کیچ کے ساتھ ایس نہیں لگے گا، یہ غلط ہے. فشر مین کیچ فش. اور اس طرح یہ سارے جملے. I hope you will get something from this lecture. See you in next video. Allah Hafiz.